وننزل من القرآن ما هو شفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة الشفاء من كل داء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل قدر علماء کرام، عزیز ساتھیوں، اس وقت مجلس ذکر ہوتی ہے، اس مناسبت کی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جن خصوصیات سے نوازا ہے، ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے نبیوں میں سے کسی کو نہ قرآن ملا ہے اور نہ کسی نبی کی امت کو قرآن ملا ہے. یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ نے اس امت کو جو تحفہ اور ہدیہ عطا کیا ہے، جو کلام خدا بھی ہے، سیرت مصطفیٰ بھی ہے اور کتاب خدا بھی ہے. ہدایت کی کتاب بھی قرآن ہے، حضور کی زندگی کی کتاب بھی قرآن ہے اور اللہ کا کلام بھی قرآن ہے. قرآن مجید کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن پاک شفا ہے. اس میں اللہ نے بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے اور مرضوں سے شفا بھی رکھی ہے، اور ظاہری بیماریوں کا بھی علاج ہے اور باطنی اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. ان میں سے سورۃ فاتحہ خاص طور پر اس کے متعلق اللہ کا حکم ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے پیغمبر، یہ جو بار بار 7 آیتیں دہرائی جاتی ہیں، یہ صرف آپ ہی کو عطا کی گئی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ویسے تو قرآن اس امت کو ملا ہے، لیکن قرآن میں بہت ساری ملتی جلتی آیتیں ممکن ہے تورات انجیل زبور میں ہوں اور احکامات بھی ہوں، اس لیے کہ نماز ہمیں بھی ملی ہے، ان کو بھی ملی ہے. روزہ ہمیں بھی ملا ہے، ان کو بھی ملا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. لیکن سورۃ فاتحہ وہ تحفہ ہے جو صرف حضور ہی کے واسطے سے اس امت کو عطا ہوا ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملا. سورۃ فاتحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوائل اسلام میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری تو سب سے پہلی وحی سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی پہلی 5 آیتیں اتری. پھر اس کے بعد دوسری وحی سورہ مدثر کی ابتدائی آیت، پھر تیسری وحی سورہ مزمل کی ابتدائی آیت، پھر چوتھی وحی سورۃ القلم کی ابتدائی آیت. پہلی پوری اور مکمل سورت 5ویں وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فاتحہ اتری. اس لیے بعض علماء نے اس کو پہلی وحی کہا ہے. ان سے مراد یہ ہے کہ جو پہلی صورتیں تھیں وہ کوئی مکمل نہیں تھی، چند آیتیں اتری، پھر بعد میں ترتیب سے اترتی رہی. تو محبوب فرماتے تھے کہ اس آیت کو اس کے ساتھ لکھ دو، اس کو اس کے ساتھ لکھ دو، تو یوں قرآن مجید کی جمع تدوین کا کام. لیکن پوری صورت مکمل اتری ہو اور وہ پہلی دفعہ اتری ہو وہ سورۃ فاتحہ. اس لیے پہلی پوری مکمل صورت جو حضور پر اتری وہ الحمد شریف ہے. یہی حکمت ہے کہ جب قرآن پاک کو ترتیب دیا گیا تو اس صورت کو سب سے پہلے شروع میں لایا گیا کہ پہلی پوری صورت یہی. اب سورۃ فاتحہ کے خلاصے پر گفتگو کریں تو لمبی باتیں ہوں گی. میں اصل اس کو بحیثیت شفا ہونے کے اس میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں تفسیر کی کتابوں میں سورۃ فاتحہ کے بہت سارے اسماء حدیث کی کتابوں میں کثرت نام اس کی عظمت کی علامت ہوتی ہے. کسی کے صفاتی نام بہت مشہور ہوں تو یہ اس کی عظمت کی علامت ہے. ایک بچہ حافظ ہے، صرف حافظ ہے. قاری ہو گیا ہے، اب قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے. عالم ہو گیا ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے. مفتی ہو گیا ہے تو علامہ مفتی صاحب بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں. ساتھ اس نے کسی بھی فن میں
اگر ڈاکٹری کر لی ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی کہلوائیں گے. تو جتنی کثرت سے اس کے نام آئیں گے یہ اس کی عظمت کی علامت ہوگی کہ اس میں یہ خوبی بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. سورت فاتحہ کے 20 نام حدیث کی کتابوں میں. فاتحۃ الکتاب اس کا نام ہے، فاتحہ اس کا نام ہے، شفا اس کا نام ہے، سورت الحمد اس کا نام ہے، کنز اس کا نام ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے اسماء گرامی سورت فاتحہ کے ہیں. ان ناموں میں سے ایک نام سورت شفا ہے. یہ شفا بیماریوں کا علاج اس کے اندر ہے، اور یہ انسان کو ظاہری باطنی روحانی اور جسمانی تمام مرضوں سے شفا کا باعث ہے. اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی 7 آیتیں ہیں اور قرآن کی 7 منزلیں ہیں. تو ایک ایک منزل کا نچوڑ ایک ایک آیت میں ہے. اگر ہم یوں غور کریں کہ پورے قرآن کا نچوڑ سورت فاتحہ ہے. اور اسلام کے بنیادی عقیدے 3 ہیں: توحید، رسالت اور قیامت. اور وہ تینوں عقیدے اس کے اندر محفوظ ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم یہ عقیدہ توحید ہے. مالک یوم الدین یہ عقیدہ قیامت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں یہ عقیدہ رسالت ہے. تو گویا تمام عقائد کا نچوڑ بھی اس میں ہے. اور اگر آپ غور کریں تو سورت فاتحہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. اس کا پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین تک عقیدہ توحید ہے. اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے. ہم تو اس کو زیب دیتی ہے، رحمان وہی ہے، سارے جہانوں کا رب وہی ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، عبادت اس کے لیے ہے، مدد اس سے مانگتے ہیں. یہ عقیدہ توحید ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آخر تک اس میں عقیدہ تقلید ہے. پہلا حصہ عقیدہ توحید ہے اور دوسرا حصہ عقیدہ تقلید ہے. اور 2 ہی قسم کے مریض ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے منکر ہوں تو پہلے حصے میں ان کے لیے شفا ہے. اور دوسرے وہ ہیں جو اہل اللہ، اولیاء اللہ، مشائخ، بزرگان دین یا ان کی تقلید کے قائل نہیں ہوتے. ہم جی خود ہی محقق اور مجتہد ہیں، ہم اپنی خود سمجھ لیتے ہیں، قرآن کو سمجھ لیتے ہیں، حدیث کو سمجھ لیتے ہیں، ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام اور فقیہ کے مجتہد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اہدنا الصراط المستقیم میں عقیدہ تقلید کی وضاحت کی. اور 2 ہی طبقے ہیں جو ہم پر الزام لگاتے ہیں یہ فاتحہ نہیں مانتے، حالانکہ وہ دونوں منکر ہوتے ہیں. ایک وہ جو کھانے پینے پہ کہتے ہیں یہ فاتحہ نہیں مانتے، وہ توحید کے منکر ہو جاتے ہیں. دوسرے وہ جو نماز میں ہمیں کہتے ہیں یہ فاتحہ نہیں مانتے، وہ تقلید کے منکر. حالانکہ ہم کمال فاتحہ مانتے ہیں اور کامل مانتے ہیں. تو یہ تو ویسے ہی میں نے 2-3 باتیں کہہ دی. اب شفا کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا. حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک سفر میں تھی. تو ایک جگہ جا کر وہ ٹھہرے. اس بستی کا جو رئیس یا امیر تھا اسے شدید تکلیف ہوئی پیٹ کے درد کی. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ کچھ خوبصورت اور حسین اور سلجھے ہوئے چہرے ہیں، بھائی ان سے کوئی پوچھے، کوئی منتر، کوئی دم، کوئی اس پر کوئی کرے، کوئی پڑھیں تاکہ ہمارے مریض کو شفا ہو جائے. وہ آئے اور انہوں نے کہا بھی آپ میں کوئی ایسا پیر فقیر ہے جو کوئی دم کر دے، ہمارا جو سردار ہے وہ شدید بیمار ہے. صحابی نے کہا ٹھیک ہے وہ دم کر دیتا. انہوں نے سورت فاتحہ 7 مرتبہ پڑھی، پانی پہ دم کر کے اس کو پلائی، وہ ٹھیک ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے لائق کوئی خدمت. انہوں نے کہا اور کوئی خدمت نہیں ہے، ہم لوگ اللہ کے راستے کے مہاجر ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو آپ ہماری خدمت کریں جو آپ کریں. بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ مطالبے کے طور پر کہا کہ اتنی بکریاں دو. اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی آپ سے تعویذ یا دم کرانے کے لیے آئے، آپ اگر اس کا معاوضہ لیں تو یہ شرعاً کوئی عیب نہیں، لیکن نہ لینے میں عظمت ہے تاکہ آپ محتاج لوگوں کے ساتھ. اور اگر کوئی لے لیتا ہے صرف اس لیے
کہ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ پیسے نہ دیں تو وہ دوائی میں بھی شفا نہیں سمجھتے. پیر کو تعویذ کے پیسے نہ ملے تو یہ تو دعا دے دیتا ہے، لیکن ان کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ بغیر پیسوں کے وہ تعویذ بھی گم کر دیں گے. اگلے دن ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ جی وہ فلاں تعویذ لے گیا تھا، وہ کہیں گر گیا ہے. میں نے کہا اگر آپ کسی سے دوائی لے آئے، 4 آنے کی ایک گولی 1 روپے کی لے آئے، وہ نہیں گرتی آپ سے، یہ کیوں گر گئی؟ اس لیے کہ ہم کچھ لیتے نہیں ہیں اور وہاں ڈاکٹروں کو پیسے دے آتے ہو، اس لیے لیتے. تو القصہ مختصر یہ کہ وہ جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا اور کہا انہوں نے ہمیں بکریاں بھی ہدیے میں دی. تو حضور نے مسکرا کے فرمایا اس میں میرا حصہ کہاں ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ورنہ اللہ کے نبی اس پر انکار فرما دیتے، ناپسند کرتے، تو حضور نے اس کو ناپسند نہیں کیا. اس کے پڑھنے کے مختلف طرق ہمارے مشائخ سے منقول ہیں. یہ بات یاد رکھیے، ایک چیز دوا ہوتی ہے لیکن طریقہ استعمال ہر مرض کا اپنا ہوتا ہے اور ہر حکیم یا ڈاکٹر کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے. دوائی وہی ہوتی ہے، دوا تو یہ اللہ کا کلام ہے، شفا ہے، لیکن اس کے طریقے ایک تو ہمارے بزرگوں میں بڑا معروف اور معلوم ہے، جس کو شیخ الحدیث مولانا زکریا نے فضائل قرآن کے آخر میں چند صورتوں کے فضائل نقل کیے ہیں، وہاں بھی یہ بات نقل کی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں اول وقت میں پڑھیں اور فرضوں کی ادائیگی سے پہلے 41 مرتبہ سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کی لام سے ملا کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. پھر آخر سورت تک پڑھتے جائیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پھر شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہ 41 دن کسی مریض کو مسلسل پڑھ کر پلائیں، اللہ اسے ضرور شفا عطا فرمائے. ایک تو اس کام کے لیے. دوسرا یہ حل مشکلات کے لیے بھی بڑا مجرب عمل ہے کہ فجر کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان اس فاتحہ کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں. شادی نہیں ہوتی اس کے لیے پڑھیں، میں مثال دے رہا ہوں. بیمار ہے اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، روزگار کا مسئلہ ہے اس کے لیے پڑھیں، کسی کا کوئی معاملہ رکا ہوا ہے یا مقدمے میں اٹکا ہوا ہے اس کے لیے پڑھ لیں. ہر کام کے لیے یہ عمل اہل اللہ اور ہمارے مشائخ اور سلاسل میں یہ بڑا مجرب چلا آ رہا ہے. تو یوں سمجھو کہ شفا تو اللہ کے نبی نے فرما دیا، لیکن اس دوا کا مرض کے حساب سے تجویز کرنا وہ ان کے اپنے مجربات ہیں، جس کا جو تجربہ ہے اس نے اس کو بتایا. دوسرا اس فاتحہ کا یہ ہے کہ اچانک کوئی آدمی آ جائے تو کم از کم 7 مرتبہ بسم اللہ اور آمین سمیت مکمل فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کر کے دیں. اس بیماری کے لیے اللہ اس کو بھی شفا عطا. ایک اور عمل بھی مولانا زکریا نے اس میں نقل کیا ہے، وہ حل مشکلات کے حوالے سے. دیکھا وہ تو بڑا مدت کا پرانا ہے. فضائل قرآن کے آخر میں چند صورتوں کے فضائل ہیں، اس میں سورت فاتحہ کے یہ فضائل ہیں. اس کو آپ وہاں پر پڑھ لیں. اس میں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس کی ترتیب یہ ہے کہ اتوار سے عمل شروع کرنا ہے. سورت فاتحہ اتوار کے دن فجر کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان 70 دفعہ پڑھنا. پیر کے دن 60 مرتبہ پڑھنا. منگل 11 ہاں منگل کے دن 50 مرتبہ پڑھنا. بدھ کیا دوں اربع. دیکھو کتنا اچھا لفظ ہے، یعنی چوتھا دن، اس لیے کہ آگے خمیس 5واں دن ہے خمس سے. تو اربع چوتھے دن اپنا بدھ کے دن کتنی ہو جائے گی 40 مرتبہ. جمعرات کو 30 مرتبہ، جمعۃ المبارک کو 20 مرتبہ اور ہفتے کے دن یہ 10 مرتبہ. 10 کم کرتے آئیں. کسی بھی مشکل مرحلے کے لیے آپ اس کو پڑھیں اور ایک دفعہ پڑھیں، کام ہو گیا ہے تو بہت اچھے، پھر دوبارہ شروع کر دیں ورنہ سبارہ شروع کر دیں. اگر اس ترتیب سے پڑھتے رہیں تو اللہ معاملہ آسان فرما دے. سورت فاتحہ کا ایک عمل میں اپنے ساتھیوں کو دین پور شریف ہمارے ایک بڑے بزرگ گزرے حضرت میاں سراج احمد صاحب
دین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے اللہ والے تھے، سبق پڑھا رہے ہیں شیخ، اب عشاء کے بعد ہے، وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں بچے بھی، وہ آ جائیں گے عشاء کے بعد 10-11 بجے. ٹھیک ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں، وہ میں ان کو لے جاتا تھا دین پور شریف، تو ہمارے حضرت میاں سراج احمد صاحب ایک خاص عمل کی اجازت عطا فرماتے تھے، اور وہ سورۃ فاتحہ کامل. اب موجودہ حضرت کے پاس بھی انشاءاللہ آپ کو جمعہ کے دن کوئی ترتیب بنائیں گے، کوئی ٹریکٹر ٹرالی تلاش کریں گے، کوئی گاڑی شاڑی تلاش کریں گے، تاکہ پوری جماعت دین پور جائے اور جا کے میاں صاحب کی زیارت بھی کرائے اور مزارات سے بھی ہو جائے، کوئی ساتھی محروم نہ رہے. ہماری کوشش ہوتی ہے آگے جانے. وہ ایک عمل خاص بتاتے تھے. وہ عمل یہ تھا کہ حضرت میاں عبد الہادی کے جو ان کے میاں سراج احمد صاحب کے جو والد تھے، موجودہ حضرت کے دادا، ان کو حضرت ثانی سنگھ کہا جاتا تھا. حضرت میاں عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میاں عبد الہادی وہ بزرگ ہیں جو حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ کے بڑے صاحبزادے تھے، اور خلیفہ غلام محمد کے بعد یہ سجادہ بنے تھے. حضرت لاہوری، حضرت حالیجوی اور بڑے بڑے مشائخ کی یوں لوگ کہو کہ سرپرستی اور نگرانی میں اللہ نے ان سے کام لیا. وہ اپنے واقعہ بیان کرتے تھے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو سند معلوم ہو جائے. وہ 1935 میں حج پر گئے. کب؟ 1935. یعنی قیام پاکستان سے بھی کئی سال پہلے، کم از کم کتنے سال پہلے ہوگا ابھی؟ 12 سال پہلے حج پر تشریف لے گئے. پیدل کے حج ہوتے تھے اور 6 مہینے کے سفر ہوتے تھے، یا بحری جہاز کے راستے سے لوگ جاتے تھے. بحری جہاز سے کوئی بڑا امیر کبیر جاتا، ورنہ بسوں کے ذریعے سے یہاں سے بلوچستان اور بلوچستان سے ایران اور ان راستوں سے خشکی سے ہوتے ہوتے یہ لوگ سعودی عرب پہنچتے تھے. تو کم از کم یہ لوگ جب سفر کرتے تھے تو وہاں مکے اور مدینے میں 4 مہینے کا ان کا سٹے ہوتا تھا. یعنی اس میں سے بھی کم از کم 1 مہینہ تو مدینہ طیبہ ٹھہرتے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ پہنچا، حضرت میاں عبد الہادی نے بتایا، یہ نقل میاں سراج احمد صاحب کی ہے، یعنی واقعہ میاں عبد الہادی صاحب کا ہے. بیٹا نقل کر رہا ہے اپنے باپ سے. فرماتے ہیں میں وہاں جب روضہ اطہر میں مسجد نبوی میں رہتا تھا تو حضرت میاں عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی تھے. تو وہاں مسجد نبوی میں، وہ پرانی مسجد نبوی تھی جو ترکیوں کے زمانے کی تھی، یہ سعودیوں والا یہ نیا دور ابھی نہیں آیا تھا. وہاں 4 مصلے ہوتے تھے، حنفیوں کا علیحدہ، شافیوں کا علیحدہ، مالکیوں کا علیحدہ، حنبلیوں کا علیحدہ. ہر آدمی اپنے وقت پہ آتا، نماز پڑھتا، بیٹھتا، ہر امام اپنی جماعت کو نماز پڑھاتا. خیر، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں وہاں مسجد نبوی میں گیا تو روضہ اطہر کے بالکل سامنے باہر صحن میں بیٹھتا تھا اور درود شریف پڑھتا تھا. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف العمر، عمر رسیدہ بوڑھے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، مجذوب طبیعت ہیں، اپنے ساتھ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے. ان کے ساتھ ایسے پانی پڑا ہوتا تھا، اور جب انہیں بھوک لگتی تو کوئی روٹی کے ٹکڑے نکالتے، اس میں بھگو کے نا وہ کھا لیتے اور صرف وہیں بیٹھے رہتے. اور ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مراقبے میں بیٹھتے، کچھ دیر کے بعد یوں سر اٹھاتے اور روضہ اطہر کو دیکھتے. روضہ اطہر پر جب نظر جاتی تو آنکھوں میں آنسو، پھر سر نیچے کر دیتے تھے اور ان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی. حضرت میاں عبد الہادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ میں اس اللہ والے کی خدمت کروں، یہ تو کوئی صاحب کمال آدمی ہے. دیسی گھی یہاں سے لے گئے تھے، شکر لے گئے تھے، کھانے پینے کا سامان، آٹا وغیرہ اس زمانے میں لے کے جاتے تھے.
عربیوں کی یہ کیفیت نہیں تھی، وہ اونٹوں پہ اور گدوں گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا اور بڑا خطرناک سفر بھی ہوتا تھا، کئی کئی دن اس سفر میں گزر جاتے تھے۔ تو فرمایا وہ دیسی گھی میں چوری بناتا، چوری سمجھتے ہو؟ جی جی سرید ہے جیسے اس میں بنائی جاتی، ایسے بنا کے بڑی نرم کر کے پھر میں جا کے ان کو ملتا تو وہ مجھے کچھ نہیں کہتے، باقی کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے، تو میں پھر ان کو کھلاتا تھا، کبھی وہ خود کھاتے، کبھی میں اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں دیتا تو وہ بڑے خوش ہوتے۔ تو فرمایا میں ایسے خدمت کرتا رہتا، مہینے تک تو میں ان کے پاس رہا۔ جب میری واپسی ہوئی تو میں نے کہا کہ حضرت اب تو میری واپسی ہے، اجازت مانگتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ تم پر راضی ہو، تم نے میری خدمت کی ہے تو میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس بزرگ کو مقام حضوری حاصل تھا، اللہ مکاشفے میں، مراقبے میں یا کسی حالت میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں یا حضور کی خدمت میں ان کی حاضری روحانی طور پر جو بھی کیفیت ہوگی، ہم تو اس مقام کے آدمی نہیں، نہ اس کا کوئی تصور کر سکتے ہیں نہ کسی کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی نے وہ تحفہ مجھے دیا، وہ یہ ہے۔ آپ سب کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے اجازت دی تھی تو سب کی اجازت بھی ہے، اور جب دید پر شریف جائیں گے تو کوشش کریں گے کہ حضرت میاں صاحب سے بھی آپ کو اس عمل کی اجازت دی۔ سبحان اللہ، دادا سراج تو بڑی شفقت سے دیتے تھے، یہ ہمارے شیخ نسبتاً ان پہ جلال غالب ہے تو اس لیے وہاں حوصلہ کم ہوتا ہے بات کرنے کا، لیکن کوشش کریں گے اگر بات ہو گئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میاں صاحب فرمانے لگے کہ حضرت نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل مجھے بتایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تازہ پانی لے کر، ٹھنڈا نہ ہو گرم بھی ہو، تازہ پانی لے کر سورت الحمد شریف اول آخر درود پاک تاک مرتبہ، تفصیل نہیں بتائی، میں احتیاطاً جب پڑھتا تھا تو 7 مرتبہ پڑھتا، درمیان میں سورت الحمد بسم اللہ آمین سمیت لیکن ملا کر نہیں، یعنی ہر دفعہ شروع میں بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، ہر دفعہ آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین بھی پڑھیں۔ یہ پڑھ کر آپ 15 دفعہ پڑھیں اور پڑھ کر اس پانی پر دم کریں، کسی قسم کا کوئی موذی مرض ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کو شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہاولپور میں ملک فاروق اعظم جو ریلوے میں بے نظیر کے دور میں منسٹر بھی رہ چکے ہیں، مسلک کے لحاظ سے وہ ہمارے بزرگوں سے وابستہ ہے، ان کا بلکہ ان کے چچا تھے، ان کے ساتھ میری دوستی تھی، وہ حضرت خانوی کے بوڑھے تھے، میں ان کی خدمت میں صرف زیارت کے لیے جاتا۔ اس فاروق اعظم کا ایک بچہ بیمار ہو، اس کا آپریشن امریکہ میں، وہ جب وہاں گیا اس نے وہاں سے فون کیا کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے 2 سال لگیں گے اس کے علاج میں، اب امریکہ جیسے ملک میں رہنا، پاکستان کا پیسہ وہاں جا کے تو کلوز ہو جاتا ہے، پھر ہم مسافری میں کھانا بھی، رہنا بھی، علاج معالجہ بھی، سب کچھ آزمائش ہے، ہمارے پاس کی تو بات نہیں ہے، کیسے کریں؟ انہوں نے پھر مجھے کہا کہ حضرت سے درخواست کرو کوئی عمل بتائیں، یہ میں اس کا عملی پریکٹس اور تجربہ بتا رہا ہوں۔ میں نے آ کے حضرت میاں صاحب کو وہ پیغام دیا، میاں صاحب بھی ان کو جانتے تھے کیونکہ فاروق اعظم بھی پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر تھا، تو حضرت کا بھی وہی زمانہ تھا، تو حضرت نے فرمایا وہ تو میرا بچہ ہے فاروق اعظم۔ میں نے کہا جی اس کا بیٹا ہے عثمان غنی اس کا نام ہے، باپ کا نام فاروق اعظم، بیٹے کا نام عثمان غنی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بیمار ہے، حضرت نے فرمایا اللہ کرم کرے گا، انہیں کہو یہ پڑھی سورۃ فاتحہ۔ انہوں نے جی روزانہ تازہ پانی پہ دم کرنا اور دن بھر وہی پانی پلانا اور کوئی پانی نہ پلانا، دوسرے دن پھر دم کرنا، پھر پانی پلانا۔ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ 2 مہینے تو تم ٹھہرو گے ہماری ہسپتال میں، اس کے بعد 6 مہینے کم از کم آپ کے لگیں گے یہاں ہمارے پاس ٹھہرو گے، اور پھر اس کے بعد 2 سال تک ہر 6 مہینے کے بعد ٹیسٹ کراؤ گے۔ اب یہ بڑی آزمائش تھی، دماغ کا مسئلہ تھا۔
وہ کہتا ہے اللہ توکل کر کے نوافل بھی پڑھتے تھے، ویسے بھی وہ ملک فاروق اعظم تہجد گزار آدمی ہے، میں نے قریب سے اس کو دیکھا، یعنی اس کی کوئی نماز نہیں قضا ہوتی، نوافل بھی نہیں قضا ہوتی، اشراق پڑھنا، جاش پڑھنا، ابابین پڑھنا۔ اس لیے منافقوں سے فاسق لوگ اچھے ہوتے بے شک ہیں۔ منافق دین کا دشمن ہوتا ہے، فاسق دین کا دشمن نہیں ہوتا، وہ آپ سے خوف کھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ دوسری طرف سیاست کی طرف بات نہ چلی جائے، بھٹو مرحوم کا ہر فیصلہ قوم، ملک، ملت کے حق میں مفید رہا، اور ان بدبختوں کا ہر عمل ہمارے مدارس، مساجد، خانقاہوں، علماء اور دین والوں کے لیے آزمائش تھا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ کہتے ہم نے کرنا شروع کیا، ڈاکٹر آتے تھے چیک کرنے کے لیے، انہوں نے وہ جو کہا تھا نا کہ 2 مہینے تک ٹھہرو گے، تو انہوں نے ہفتے کے بعد کہا کہ ہسپتال سے آپ کو چھٹی کرتے ہیں، آپ اپنے طور پر کہیں رہیں اور ہمیں چیک کروایا کریں۔ کہنے لگے وہ چیک کرانے شروع ہو گئے۔ اب وہ جو کہا تھا نا کہ 6 مہینے ٹھہرو گے، تو وہ چیک تو روزانہ ہوتا تھا۔ مہینے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کا بچہ تو ماشاءاللہ بڑی جلدی صحیح ہو رہا ہے، امید ہے بہت جلد آپ کو چھٹی دے دیں گے۔ کہنے لگے 6 مہینے میں وہ 2 سال والا پریشی 6 مہینے سے بھی پہلے مکمل ہوا، اور بچہ صحت یاب ہو کر آ گیا، یہاں وہ پڑھا بھی ہے اور الحمدللہ اب کسی بات میں افضل ہے۔ سبحان تو یہ اصل اللہ پر یقین اور توکل اور اعتماد ہے۔ اس کا ایک عمل اور بھی ہے، عرق گلاب اور زعفران کی سیاہی بناؤ، عرق گلاب اور زعفران سے سیاہی بناؤ، یعنی اس کو اس میں زعفران عرق گلاب بنا دیں، قلم بنا لیں کانے کی یا کوئی ہولڈر لے لیں، اس سے کسی چینی کی پلیٹ پر یا کاغذ پر تعویذ کی شکل میں پوری سورت فاتحہ لکھیں۔ یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا عمل ہے، پوری فاتحہ لکھیں اور اس کے آخر میں لکھیں یا حیو حین لا حیو فی دیمومیت ملکہ و بقائہ یا حی، بیتنی بات، یا حیو حین لا حیو فی دیمومیت ملکہ و بقائہ یا حی، یہ عبارت لکھنی ہے نیچے، اور وہ 41 دن مسلسل ایک تعویذ بنا کے صبح اس کو وہی عرق گلاب اور زعفران والے تعویذ کو اگر زمزم مل جائے تو سب سے بہتر ہے، ورنہ کسی بھی پانی میں اسے گھول کے صاف کر کے وہ پانی اسے پلائیں، اس لیے کہ زعفران میں بھی شفا ہے، حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، عرق گلاب میں بھی شفا ہے، سورت فاتحہ میں بھی شفا ہے۔ سیدنا علی کا بھی ایک عمل ہے اس پر۔ حضرت علی کے پاس جب کوئی آدمی آتا تو وہ کسی چیز پر، یعنی کسی برتن پر، کسی کاغذ پر، کسی پتے پر قرآن پاک کی کوئی صورت لکھتے تو بہتر ہے کہ آپ فاتحہ لکھ لیا کریں، پھر اس کے بعد اس پر تھوڑی سی شہد ڈالتے کہ شہد میں شفا ہے، پھر اس پر زمزم ڈالتے کہ زمزم میں شفا ہے۔ اب قرآن شفا، شہد شفا، زمزم شفا، اگر عرق گلاب اور زعفران سے وہ عمل لکھا جائے تو یہ بھی شفا، تو اس ساری شفا کی چیزیں اکٹھی کر کے اس مریض کو پلائیں، اللہ جلدی صحت یاب کرے۔ سبحان یہ چند ایک عمل بتائے ہیں، میرے خیال ہے اب ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا کھانا لگ رہا ہے، جب وہ آپ کا کھانا نہ پریشان ہو آپ کے لیے۔ سب حضرات سورت فاتحہ اور 11 دفعہ